سے في إثبات معادل إثبات التوحيد والعقيدة على ذلك سورة النحل تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. سورۃ النحل جو ہے یہ بھی سور مکیہ میں سے ہے جو ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اور اس میں کوئی اختلاف نہیں. اس کی آیت پہلی جو ہے اسی میں سب سے پہلی بات جو ہے کہ اطاع اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، جلد بازی نہ کرو. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات اور بلند ہے ان چیزوں سے جس کو یہ اس کا شریک بناتی ہے. لیکن آپ نے سورۃ الحجر کی آخری آیات میں کیا تھا؟ یہی اس بات قیامت کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آپ اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہیں حتیٰ کہ موت تک. اب اس کے بعد فوراً ذکر جو ہے وہ قیامت. لیکن لفظ عطا آ گیا، آ گزر گیا، جیسے قد اقتربت الساعۃ. ورنہ ہمیشہ اصول یہ ہوتا ہے کہ قیامت تو آئے گی انشاءاللہ، لیکن صیغہ ماضی آ گیا اس لیے کہ تحقق کے لوگوں کو اللہ کا فرمان ہے وہ کبھی غلط ہو نہیں سکتا. اس لیے قرآن مقدس میں جتنے ایسے واقعات ہیں ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. نادى ماضی کا صیغہ ہے، حالانکہ وہ سیونادون، وہ جنت میں پکاریں گے، لیکن آگے انہوں نے پکارا ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقنا. نادى واذا سیونادون، لیکن ماضی کا صیغہ ہے کیوں؟ یعنی کہاں یقینی بات ہے اللہ کو فرمانے کہ گویا قیامت ہو گئی، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں چڑھے گئے. اس میں کسی کو مومن کو شک نہیں ہوتا. تو اس لیے یہاں بھی وہ جلدی کرتے تھے نا کافر کہ اچھا جی اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. اگر یہ حق ہے جو آپ کہتے ہیں تو اللہ سے کہیں گے اللہ ہم پر پتھر کی عبادت مت کرا، عذاب نازل کر. کیوں نہیں عذاب جب ہم آپ کو نہیں مانتے؟ اور یا آپ پر فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ فرمایا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اپنی وحی، روح سے مراد یہاں وحی، کیونکہ وحی جو ہے یہ روح ایمان ہے. جیسے قرآن جو ہے وہ روح ایمان ہے، تو روح جیسے جان کے لیے ضروری ہے اسی طرح قرآن ایمان کے لیے ضروری ہے. اسی طرح فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ روحًا
روحا من امرنا فاعملوا یعنی قرآن. اسی طرح روح کا نام جو ہے حضرت جبریل کا نام بھی روح ہے، کیونکہ وہی ذریعہ ہے نا بھائی کا اللہ اور انبیاء کے درمیان میں. تو اللہ فرماتے ہیں نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. وہاں کی روح سے مراد کیا ہے؟ جبریل ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ اپنے جس بندے پہ چاہتے ہیں وحی اتارتے ہیں. تم کون ہو اعتراض کرنے والے کہ لولا نزل هذا القرآن ولا رجل من القريتين عظیم، کہ اگر اللہ نے قرآن اتارنا تھا تو مکے اور طائف میں بھی بڑے آدمی پہ قرآن تھا، ایک یتیم مکہ پہ قرآن کیوں اتارا؟ ضرورت تمہارے ہاتھ میں. قوم یقسمون رحمت ربک، وہ اللہ کی رحمت کو وہ تقسیم کرتے ہیں، ہماری غلطی ہے. اور اس کے بعد ہمیں ہم کیوں اتارتے ہیں انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، تاکہ انذروا من لینذروا، وہ ڈرائیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. فتقون فتقون کا عقوبتی میں عذاب سے ڈرو. اللہ کے پیغمبر آپ کے ڈراتے ہیں. اب دلائل توحید آ گئے. پہلے دلائل معاد تھے. خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون. اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اپنی حکمت سے. بلند و بالا ہے وہ ذات جس سے شریک بناتے ہیں. خلق الانسان من نطفۃ، انسان کو پیدا کیا ایک حقیق پانی سے. فاذا هو خصیم، اور جب بڑا ہو گیا تو اب جھگڑالو بن گیا، کھلا جھگڑا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے ساتھ. جیسے کہ نضر بن الحارث ایک دفعہ ایک کو سیدھا ہڈی لے کے حضور کی خدمت میں آئے قبرستان سے. کہنے لگے یا محمد یہ دیکھیں ہڈی سیدھا ہو گئی، گل گئی، تو اور پتہ بھی نہیں کہ کس کی ہڈی ہے، تو یہ یوگاس کی مگر یہ بھی اٹھے گی؟ اور میں نام ہاں اٹھے گی. یا رسول اللہ اسے پھر مسئلہ اس کو اور پھونک مار کے اڑا دیا. یا رسول اللہ یہ ہم نے ہاں یہ بھی اٹھی. تو اصل میں یاد رکھو کہ موت کا انکار تو دنیا میں کسی نے نہیں کیا. دنیا میں جتنے فرقے پیدا ہوئے ہیں اللہ کے منکر ہیں، انبیاء کے منکر ہیں، صحابہ کے منکر ہیں، اہل بیت کے منکر ہیں، اولیاء کے منکر ہیں، لیکن موت کا منکر ہو. حتیٰ کہ کافر جو ہے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ نموتوں و نحیا، ہم مرتے بھی ہیں پیدا بھی ہوتے ہیں، ہاں اٹھیں گے نہیں دوبارہ، لیکن موت مانتے ہیں. موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا آج تک کوئی انکار نہیں کرتا. اور موت جو ہے یاد رکھے کہ ان کو اشکال پتہ ہے کیا ہے کہ بھی دوبارہ کیسے اٹھیں گے. وہ کہتے ہیں جی کہ آدمی مر گئے، مٹی میں مل گئے. اچھا دنیا میں دور آئے، بارشیں آئیں، سیل آئے، برساتیں آئیں، نالے بہتے رہے، قبریں کھل گئی، ہڈیاں رل گئی، کوئی کہیں چلی گئی. کیسے پتہ لگے گا کہ یہ مولوی بکی کی مٹی اور ہڈی ہے؟ ان کو یہ اشکال ہے. اور جو پڑھے لکھے فلاسفہ ملاحدہ زنادقہ ہیں ان کو ایک اعتراض یہ ہے، وہ کہتی ہے جی کہ انسان بنا ہے اربع عناصر سے، مٹی سے، پانی، ہوا اور آگ. اور یہ کہنا ہے کہ اگر جز کو کل میں ڈال دیا جائے تو اس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. کیا مانا؟ اب گلاس میں پانی ہے، آپ اس کو دریا میں ڈال دیں، پھر کہیں جی کہ وہی پانی نہ ہو جو گلاس میں تھا، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جز کل میں مل گیا. آپ نے مٹی اٹھائی اور مٹی کے ڈھیر میں ڈال دی، اب وہی مٹی نکالو، یہ مشکل ہے. آپ نے آگ کا ایک اشورہ دیا آگ میں، اب کہہ دی وہی آگ نکالو، تو یہ ناممکن ہے کیونکہ جز کل سے مل گیا. ان کو یہی اشکال ہے کہ بندہ جب مر جاتا ہے اور وہ سیدھا ہو جاتا ہے تو اس کا جو مادہ ہے مٹی کا وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اس کے اندر جو مادہ ہے ہوا کا وہ ہوا
جاتا ہے. اور اسی طرح اللہ نے جو اوقات ناصر بنائے وہ تو اپنے اپنے کل میں مل جاتے ہیں. پھر یہ دوبارہ کیسے آئے گا؟ یہ تو ممکن نہیں. اس لیے وہ قیامت کا انکار ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ جاہل اللہ کی قدرت کو بھی بندے کی قدرت پہ معمول کرتے ہیں کہ ہم جو نہیں کر سکتے اللہ بھی نہیں کر سکتا. حالانکہ یہ غلط. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ذرا پر اللہ مثلاً یہ ہمیں نشانی دیتا ہے کہ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے. نسی خلقہ اپنے آپ کو بھول گیا کہ میں نے اس کو عدم سے نکالا ہے اور ایک حقیق گندے پانی سے پیدا کیا ہے تو میں دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں. اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم. وہ اپنی مخلوق کے ذرے ذرے کے عالم، اس کو پتہ ہے کہ اس کی مٹی کہاں ہے. اسی لیے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے 40 دن تک پوری دنیا میں بارشیں برستی رہیں اور اس پانی کے ذریعے اللہ جس کی کہاں مٹی ہے ہڈی ہے اس کو اکٹھا کر کے وہاں لائیں گے جہاں وہ دفن ہوا. اس کے بعد اللہ حکم دیں گے فرشتے کو وہ سور پھونکے گا. جب سور پھونکے پیدا ہو قیام سب اٹھ کے کھڑے گے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ جو پہلے بنانے پہ پیدا کرنے پہ قادر وہ دوبارہ بھی قادر. اور اللہ نے فرمایا کہ میری نعمتوں کو بھول جاتے ہو. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اور اللہ نے ہمارے لیے جانور پیدا کیے، گائے ہے، بھینس ہے، بکریاں ہیں. یہ کیوں ہیں؟ کہ ان کی اون سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو، گرمی حاصل کرتے ہو اور بیچ کے فائدے بھی اٹھاتے ہو اور بعض جانور ذبح کر کے تم کھاتے بھی ہو. اور پھر وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. اور تمہارے لیے ایک زینت بھی ہے کہ جب مال جاتا ہے واپس آتا ہے، چرنے کے لیے گیا واپس آ گیا تو مالک کتنا خوش ہوتا ہے کہ سب مال اس کے سامنے آ رہے ہیں. اور دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ بار برداری کا مسئلہ بھی حل کر دیا. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. اللہ نے یہ بھی کر دیا تاکہ تمہارے بوجھ برداشت کر کے تجارتی سامان اٹھا کے وہاں تک پہنچے جہاں تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو. إِنَّ رَبَّكُمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. تمہارا رب بندوں کے ساتھ بڑی مہربانی کرنے والے ہیں، رحمت کرنے والے ہیں. سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اور علماء نے ایک اچھی بات کہی. انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کی ہر نعمت ہمارے لیے ہے، ہم صرف اللہ کے لیے. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. جو کچھ ہے تیرے لیے، صرف تو میرے لیے. لیکن یہ دیکھو کہ اللہ کی ہر نعمت تیری فرما برداری کر رہی ہے. صرف بندہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ تو اب اللہ پاک نے ان آیات میں فرمایا. سورۃ النحل اس کو کیوں کہتے ہیں کہ اس میں قصہ دہشت کا قصہ ہے. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون. یخبر تعالی عن اقتراب الساعة وبلوغها معبرا بصيغة الماضي الدال على التحقق والوقوع لا محالة. اللہ نے قیامت کے قریب آنے کی خبر دی ہے لیکن صرف ماضی کا استعمال کیا ہے. کیوں؟ اس کی تحقق کا لازم واقع ہوگا. اللہ کا فرمان ہے جیسے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. یہ غفلت میں پڑے ہوئے قیامت قریب آ گئی. فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. ایک تو چاند دو ٹکڑے حضور کے زمانے میں جو ہوا وہ چیزیں میں وہ الگ ہے اور قیامت سے پہلے سب کو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطرت. اسی طرح فرمایا إذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت. اس لیے اللہ فرماتے ہیں فلا تستعجلوا اے قرب ما تبعد فلا تستعجلوا. جو چیز جہاں ہے اس کی جلدی نہ کرو.
يحتمل أن يعود الضمير على الله ويحتمل أن يعود على العذاب، یعنی ضمیر عذاب کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے، وکلاہما متنازع، کیونکہ عذاب بھی تو اللہ دیتے ہیں۔ کما قال تعالی ويستعجلونك بالعذاب، یہ عذاب کے مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، فلولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، اگر ہم نے وقت مقرر نہ کر دیا ہوتا تو عذاب آ جاتا ہے۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور عذاب جب بھی آئے گا ان کو اچانک پکڑے گا، ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، یہ عذاب کی جلدی کرتے ہیں حالانکہ بدبخت نہیں جانتے کہ جہنم نے ان کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ فَقَدْ ذَهَبَ الضَّحَاكُ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ إِلَى قَوْلٍ عَجِيبٍ، انہوں نے فرمایا تعالی اللہ فرائضہ وحدودہ، اب فضل فرماتا ہے کہ حضرت ضحاک نے اس کی ایک تفسیر اور بھی کی ہے، وہ فرماتے امر اللہ سے مراد ہے یعنی اللہ کے فرائض، اللہ کے احکام، عوامر، حدود۔ بہرحال یہ قول ان کا عجیب ہے۔ وقد رده ابن جرير فقال لا نعلم احدا استعجل بالفرائض بالشرائع قبل وجودها بخلاف العذاب۔ مفسر ابن جریر نے رد کیا اور کہا کیسے فرائض کا کیا معنی ہے، فرائض کی کوئی جلدی کرتا ہے؟ تو یہ قول جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ وانهم استعجلوه قبل قوله استبعادا وتكذيبا، قلت كما قال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، جو ایمان والے نہیں وہ جلدی کرتے ہیں عذاب کے بارے میں۔ والذین آمنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق، اور جو مومن ہیں وہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں اور جانتے ہیں کہ قیامت حق ہے۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، خبردار جو قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں وہ بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ قال ابن ابي حاتم ذكرني يا ابن ادم عن ابي بكر بن عياش عن محمد بن عبد الله مولى المغيرة بن شعبة عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن حجيجة عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلع عليكم عند الساعة صحابة سودا من المغرب مثل الترس وما تزال ترتفع في السماء ثم ينادي مناد فيها۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسی ایک بادل ہوگا سیاہ رنگ کا جیسے ڈھال ہوتی ہے، ایسے گول بادل، اور سیدھا اونچا ہوتا جائے گا آسمان۔ ثم ينادي مناد فيها، پھر اس میں سے منادی کی آواز ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، ويقبل بعضهم على بعض هل سمعتم ومنهم من يقول نعم، وہ کہیں گے تو میری آواز سنی ہے، تو بات کہیں گے سنی ہے۔ ومنهم من يشك ثم ينادي الثانية يا أيها الناس، ويقول الناس بعضهم لبعض هل سمعتم، يقول نعم، ثم ينادي الثالثة يا أيها الناس، پھر تیسری دفعہ آواز دے گی أتى أمر الله فلا تستعجلوا۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده أن الرجلين ينشران الثوب فيما يدريانه أبدا، یعنی آپ نے فرمایا دو آدمی درمیان میں کپڑا کھول کے لپیٹ رہے ہوں گے، ابھی کپڑا لپیٹ نہیں سکیں گے کہ قیامت آ جائے گی۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ يَمُدَّنَّ حَوْضَهُ وَمَا يَسْقِي فِيهِ شَيْئًا أَبَدًا، اور ایک آدمی حوض بنا رہا ہے، اس کے پلسٹر کر رہا ہے، لیکن اس کو اس سے پانی پینے کا موقع بھی نہ ملے گا۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ يَحْلُبُ نَاقَتَهُ، کوئی آدمی اونٹنی کا دودھ نکال رہا ہے لیکن دودھ نہیں نکال سکے گا، اس کے پینے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی۔ قال ويستغفر الناس ثم انه تعالى نزع نفسه عن شركهم به غيره وعبادتهم معه ما سواه من الاوثان والانداد۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے ذات کی تقدیس اور پاکی بیان کی، اور اللہ نے ان کے شرک سے نفی فرمائی کہ جو اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت کرتے ہیں، اور فرمایا تعالیٰ وتقدس علوا کبیرا وہؤلاء هم المکذبون بالساعة، فقال سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یعنی
یہ قیامت کا انکار کرنا جو ہے یہ بھی تو نعوذ باللہ گستاخی ہے. جب اللہ نے فرما دیا حق ہے بس. ایک دفعہ صحابہ نے محبوب دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پہلے غربت کا زمانہ تھا لیکن اب تو اللہ نے ماشاء اللہ اسلام کو بڑی طاقت دی ہے، فتوحات ہو گئی، جزیرہ عرب پورا فتح ہو گیا، انوار غنیمت سے مارے گئے، بیت المال بھرے ہوئے ہیں، لیکن اب بھی آپ یہ بدن پر جو کپڑے اور ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ کم سے کم ایک دو جوڑے تو ایسے ہونے چاہیے نا کہ جب کوئی باہر کے وفد کے لوگ ملنے کے لیے آئے تو آپ پہن لیں. حضور پاک مسکرائے، فرمایا کیا بات کرتے ہیں؟ اللہ کا فرشتہ جو ہے جس نے سور پھونکنا ہے، واضح فاہ علی السور رافع بصرہ الی السماء، اور منہ رکھا ہوا ہے آسمان کی طرف چہرہ کیا ہوا ہے، متى یوم ینفخ، کب حکم ہوتا ہے کہ میں سور پھونکوں؟ پتہ ہی نہیں ہے. تو ہم کپڑے بناتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، اللہ کے بندے لباس کیا ہے؟ ایک سیکنڈ میں دنیا فنا ہو جائے گی. ان چیزوں کا کوئی فکر نہ کیا کریں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدمی کو کبھی یہ گمان نہیں ہونا چاہیے اور جی پتہ نہیں کب ہوگی. نہیں، اللہ نے حکم دے دیا وہ حق ہے بس، اور جب آئے گی پتہ بھی نہیں چلے گا. واللہ اعلم.